مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. انتہائی میرے واجب الاحترام، میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ خوشی تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، جہاں سے تاریکیاں مٹ جائے، ظلمت کے اندھیریاں ختم ہو جائے، اور جہاں نور ہی نور دنیا میں پھیل جائے، روشنی ہی روشنی آ جائے، اور جہالت کی تاریکیاں ختم ہو کر انسانوں کو جینے کا شعور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہو، اور سب سے بڑھ کر قرآن اترا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ دین محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا کی گئی، تو یہ تو بہت بڑی بابرکت ہے، اس پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے جی۔ یہ ہے بھی خوشی کی بات۔ حضور علیہ السلام کے آنے پر جو خوشی نہیں کرتا ہے تو شیطان ہے جی۔ لیکن خوشی کرنے کے طریقے ہیں، اثر ایسے ترتیب کے ساتھ خوشی شروع کرنا جس کا تعلیم حضور نے نہ دیا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا سبق صحابہ نے نہ دیا ہو، ایسی خوشی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خوشی جو حضور نے دیا، خوشی وہ ہے جو صحابہ نے دیا، خوشی وہ ہے جو تابعین نے دیا، فقہاء اور محدثین اور تبع تابعین نے دیا، خوشی وہی ہے۔ اس خوشی کا نام کیا ہے کہ صرف نام نبی کا نہ ہو، کام کو بھی نبی کی زندگی کا اپناؤ، پھر تب جو ہے جا کر عاشق رسول آپ بن جائیں گے۔ اتباع رسول اصل چیز ہے، صرف نام لے کر نہیں۔ میں اب آگے جا کر صحابہ کرام کی زندگی آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جان قربان کر کے بتا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور عشق رسول کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے، حضور علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اہل قریش کو اور سرداروں کو دعوت دی ہے، وہ صفا کے پہاڑی پر آئے۔ اس صفا کے پہاڑی پر جب حضور علیہ السلام فاران کی چوٹی پر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے کہا یا صباحا یا صباحا۔ وہ ایک طریقہ ہوتا تھا، پہاڑ پر چڑھ کر جب کوئی ایسا اعلان کرتا، کوئی ایسا آواز دیتا تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کوئی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، کوئی حملہ معاملے کا خطرہ ہے، تو پھر سارے جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے یہاں کوئی سائرن بجتا ہے نا تو آپ راستہ خالی کرتے ہو، کوئی مریض ہے یا کوئی جا رہا ہے پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا یا صباحا یا صباحا۔ جب یہ اعلان ہوا تو سارے اہل قریش پورا جمع ہو گیا۔ اب جب آ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا فقد لبثت فيكم عمرا من قبل
اے قریشیوں بتلاؤ، بڑے بڑے سرداروں بتلاؤ، سارے مشرکین مکہ کو حضور خطاب کر کے فرما رہے ہیں میں نے تمہارے بیچ میں ایک طویل عرصہ گزار دیا ہے، 40 سال کی زندگی تم نے دیکھی، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، شب و روز تم نے سب کچھ دیکھ لیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اب حضور علیہ السلام سوال پوچھ رہے ہیں، سوال کیا ہے کہ تم نے اس 40 سال کے عرصے میں تم مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا، سچا پایا غلط پایا، کیسے پایا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے میں ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ اب کیا جواب دینا تھا؟ سب نے تو حضور کو سراپا صداقت پایا، سچا پایا۔ ہاں کون کہے گا حضور غلط ہے؟ حضور علیہ السلام کی تو زندگی ایسی نہیں آئی، نبوت سے پہلے بھی حضور نے ایسی زندگی گزاری تھی، ہر ایک کے زبان پر ہے کہ حضور آپ تو سچے ہیں، آپ کا بچپنا بھی سچا، آپ کی جوانی بھی سچا، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، باقی آپ کی صداقت، امانت، دیانت، پوری قریش اور ساری سرداران قریش اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو سب نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے کیا پایا؟ آپ کو سچا پایا۔ اللہ، اب اندازہ کیجئے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اہل قریش، تمہیں اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ سے اس پار کوئی دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ دشمن واقعی حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ بات ہے، وہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب آ گئی اصل نقطہ، جو اسلام کا سب سے پہلا جس کو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، اس کلمے کی دعوت حضور نے دی ہے ان قریش کے سرداروں کو۔ قائے قریشیوں، یہ سارے 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھے، نہ کوئی اولاد دے رہا ہے، ہاں کوئی بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی تمہارے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی تمہاری زندگی کا کوئی غم دور کر رہا ہے، تمہاری پریشانیاں دور کر رہا ہے، 360 بت تم نے رکھے ہیں، سارے بتوں کو جو تمہارے بنا ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، سب کے سب مل کر آؤ اب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ ایک اللہ کی، وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ تنہا یکتا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رزاق، وہی رازق، وہی مالک الملک، جو شب و روز کو چلا رہا ہے اور ساری نظام کائنات کو صبح و شام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ذرا آ جاؤ اسی کی عبادت کرتے آئے۔ جب حق بات آ گئی نا تو سب سے پہلے ہمارے جیسے لوگ، بعض حضرات فرماتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائے، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ کیا ہو جائے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ دین کے بعد، شریعت کے بعد کوئی راضی ہو یا ناراض ہو برملا کہنا چاہیے اس کو، یہ دین کا مزاج ہے۔ حضور علیہ السلام ان کو یہ بھی بتا سکتے تھے قریش کے سرداروں کو کہ آؤ ذرا مکے کی سڑکیں بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں، تمہارے حالات درست کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن حضور نے سب سے پہلے ان کے دماغوں سے جو بتوں کی عبادت تھی اس کو نکالا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ڈائریکٹ ضرب لگائی تو دلوں پر چوٹ لگا۔ تو اس لیے آج کا ہمارا مسلمان بھی اگر کوئی فلسفی ہوتا ہے نا، جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جی ایسا ہو کوئی ناراض نہ ہو، ایسا ہو کوئی ناراض نہ ہو، اگر ایسے حضور کے زمانے میں ہوتے وہ بھی حضور سے کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیار و محبت سے، یہ بڑے بڑے سردار ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے برملا اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سب حضور کے دشمن بن گئے،
جو سب کہنے والے تھے کہ آپ سراپا صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، آپ کی سچائی کی پوری دنیا مانتی ہے آپ کو، ہم تسلیم کرتے ہیں، 40 سال کی زندگی میں ہم نے آپ کو دیکھا، لیکن کیا ہے جی، اب جب بات آئی نا تو کہا تب لک لہذا جماعتنا۔ ابو لہب جو حضور کا سب سے بڑا چچا بھی ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی، تو وہ کہنے لگا یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، بندہ کیسے کہے تب لک لہذا جماعتنا، ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، اے محمد آپ کے لیے کیا، آپ نے ہم اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ کوئی بات ہے کہ 360 بت جو ہم نے ہمارے دادے پردادے اور ساری نسل در نسل جن کو پوچھتے آ رہے اور ہم ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ بہت سخت کلمہ، ایسا کلمہ کہا۔ اور پھر اسی نبی نے جب بات حق کی ہے تو سب کے سب حضور کے دشمن ہو گئے، جان کے دشمن، سب کے سب۔ اسی سے اندازہ کرو جب کہیں آپ خاندان میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں جب کبھی آپ حق کی بات کریں گے تو سب آپ کو تنے تنہا چھوڑیں گے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ نے خاندان کو بکیر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے، آپ کیا کون سا نیا دین لائے ہو؟ کوئی نیا دین نہیں، اللہ کا ہر حکم برملا کہنا چاہیے، حضور علیہ السلام کا ہر طریقہ اتباع نبوی برملا کہنا چاہیے، وہ خاندان میں ہو، وہ منبر رسول پر ہو، وہ کسی معاشرے کی کسی مجلس میں ہو، اس کو برملا کہو کہ حق یہ ہے اور دین کا حکم یہ ہے۔ تو اس لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمر کس لی اس دین کے لیے۔ پھر تو حضرت ابو بکر کو جب آپ دیکھتے ہیں، وہ ابو بکر جو مکے کا بہت بڑا تاجر اور بزنس مین ہے کپڑوں کا، حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہے، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف حرم کے اندر سجدہ ریز ہے، اور کافروں نے حملہ کیا حضور علیہ السلام پر، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ اللہ، وہ صدیق اکبر کیسا عاشق رسول ہے، حضور علیہ السلام پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے بچانے والا ایسا اللہ ہوتا ہے، سبب ابو بکر صدیق بن گئے، اپنے آپ کو سامنے کیا، کہا تم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم کیوں کسی ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اللہ، کیسی بات کہا صدیق اکبر نے، کیسی بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص کو کیوں مارتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب ایک اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب کبھی دین کی بات کرو گے، معاشرے میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب آپ کے دشمن بن جائیں گے، لیکن گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہاں، یہ اللہ کے دین کا مزاج ہے۔ تو حضور علیہ السلام سارا جہاں دشمن بن گیا، لیکن وہی صدیق اکبر نے ساری تجارت، سب سے بڑا کپڑوں کا بزنس مین، سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہی تاجر جس کے چچا، جس کے عزیز اقارب رشتہ دار، ان میں سے بھی تک کوئی مسلمان نہیں ہوا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے۔ حضور علیہ السلام پر ایسا اپنے کو ڈال دیا اور کہا جتنا مارنا ہے مارو، صدیق اکبر کو مارو، حضور پر میری جان قربان ہے۔ فرماتے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے نکالا، اب صدیق اکبر پڑا رہا، اب مارتے گئے، جتنی ان کی بڑاس تھی انہوں نے نکالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ کتنا مار کھایا ہے دین کے لیے، کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، یہ مفت میں نہیں ملا، یہ ہم نے سمجھا کہ یوں مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اس کی بنیاد قربانی ہے، قربانی۔ اور بڑے بڑے تاجروں نے سب سے پہلے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جب بے ہوش ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر لے جایا گیا، تو اس کی ماں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ منہ کھولو، ہوش میں آتی ہے، منہ کھولو ذرا شہد پلاؤں، پانی پلاؤں۔ تو جب ہوش آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ایمان تھا جی، ہم سوچ نہیں سکتے، خدا قسم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے کہتے ہیں کملی والے کی بتاؤ کہ حضور کیسے آئے، کیسا ایمان تھا، حضور کی بتاؤ، مجھے چھوڑو صدیق اکبر کو، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، ایک صدیق اکبر کیا ہزاروں حضور پر قربان ہو جائے، ذرا کملی والے کی بتاؤ کہ حضور کیسے آئے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کوئی حضور کا نام نہیں لے سکتا تھا، شروع ہے اسلامی دور کا۔ تو سب سے پہلے کسی عورت نے جا کر پوچھا کہ بتاؤ حضور کا، حضرت ابوبکر بے ہوش ہیں، ہوش میں آتے کچھ کھانے سے پہلے پینے سے پہلے پوچھ رہے حضور کا بتاؤ، کھانے پینے کو کچھ نہیں کھاؤں گا میں۔ فرماتے ہیں جا کر پوچھا تو کوئی بتا نہیں رہا ہے، خوف چھایا ہوا ہے ماحول میں کہ کسی نے حضور کا بتایا کہیں حضور پر حملہ نہ ہو جائے جی۔ تو حملہ تو ہوا تھا جی، لیکن سبحان اللہ، فرمایا کسی عورت نے پوچھا، پھر بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے، ہوش میں آتے ہیں تو فوراً کملی والے کو پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کہ حضور کیسے ہے۔ اللہ اکبر، بتایا گیا کہ حضور دار ارقم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہیں پر موجود ہے۔ فرمایا صدیق اکبر کو رات کے پہر میں لے جایا گیا تاریکی میں۔ واہ کیسا سفر ہوگا جی، یہ عشق کا سفر، یہ قربانی کا سفر، یہ دین کے لیے، حضور کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اپنے آپ کو حضرت ابوبکر نہیں 1,44,000 صحابہ نے قربان کیا کہ دین آخر تک پھیل جائے گی۔ پھر کیا وہ منظر تھا جب حضور علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر کو لایا گیا تو حضور نے دیکھا کہ میرا صحابی صدیق اکبر زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ حضور علیہ السلام اترے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت قربانی دی ہے تم نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کو دیکھا کہ آپ ٹھیک ہے، میری ساری زخم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا میں۔ یہ تھا صحابہ کی قربانی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے غلام تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو کسی کافر نے ان کو ایک تپڑ مارا، اور ایسا شدید قسم کا تپڑ جس سے اس کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گیا۔ اور یہاں پر نہیں، حضرت زنیرہ، کون زنیرہ؟ وہ خاتون جس کی آنکھیں نکال دی گئی ہے۔ حضرت سمیہ عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو 2 لخت کر کے 2 ٹکڑے کیا گیا ہے ابو جہل نے۔ ایک نہیں کس کے صحابی کے بارے میں آپ بتائیں گے بھائی؟ اصل عشق رسول یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کے کام پر، نام پر اور کام پر سب کچھ قربان کیا بھائی، یہ ہے اصل عشق رسول۔ صرف نام کے دعویدار نہیں بننی چاہیے، اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں وہ انقلاب لاؤ جو حضور نے پوری دنیا میں برپا کر کے اور ڈنکا بچا کے دنیا کو دکھا دیا کہ دین محمدی، اس کا ڈنکا قیامت تک بچتا رہے گا۔ ہاں، کوئی مائی کا لال اس نور کو اب نہیں بجھا سکے گا۔ کچھ چند لوگ تھے، شروع میں چند لوگ آئے، لیکن آج محمد کے نام لینے والے کتنے ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے۔ اور یہیں تک نہیں، قیامت کی صبح تک ہر اذان میں جب آواز گونجے گی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی۔ اور یہیں تک نہیں، ہر مسلمان جب اتحیات پڑھے گا تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ساتھ میں پڑھتا جائے گا۔ محمد کا نام بھی زندہ، اس کا کام بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے پھر ایسا پھیلایا، تو یہ صحابہ نے ایسی قربانی دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مفت میں اسلام پھیل گیا۔ حضور علیہ السلام طائف کی زندگی جب پڑھو، حضور علیہ السلام کی بدن زخموں سے خون آلود ہے جی، حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، خون آلود ہے حضور علیہ السلام۔ ایسی زندگی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، تاکہ آخر تک یہ دین پہنچ جائے، یہ اسلام پہنچ جائے،
اور اس کا مزاج کیا تھا عشق رسول کا؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کے ہر کام کو، ہر سنت کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ وقتی نعروں سے نہیں، وقتی چیزوں سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ وقتی چیزیں لگائیں اور پورے کر لیں، ایک دن کا نہیں، یہ ہمیشہ کا ہے۔ جب تک جان میں جان رہے گا حضور کی ہر سنت کو دل و جان سے انشاءاللہ عزیز رکھیں گے۔ اصل مقصد یہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حضرت بلال حبشی کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی کو آپ، حضرت مصعب بن عمیر، اتنے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے جاتے خوشبو ہی خوشبو پھیلتی تھی، اور اعلیٰ قسم کے کپڑے۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو گھر سے نکال دیا، بالکل سادہ کپڑے۔ سب کچھ قربان کیا کہ نہیں کیا؟ آج ایک جوان اپنی خواہشات کو حضور پر قربان نہیں کر سکتا ہے۔ حضور کی خواہشات پر ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے۔ جان تو چھوڑو کہ ہم خون بہائیں، اپنا خون حضور کے لیے پیش کریں، وہ چھوڑو، یہ ہم اپنی خواہش کو صرف حضور پر قربان کر دیں، بس اس دور میں ہم جنتی ہیں جی۔ ساری جوڑو، وہ صحابہ کا عشق چھوڑو۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے، جب غزوہ احد میں یہ زخمی ہوئے، موت بالکل ان کے قریب ہے اور تڑپ رہے ہیں، زخموں سے چور چور ہے حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریب سے کوئی مشکیزہ لے کے گزر رہا ہے تو اس نے دیکھا تڑپ رہا ہے، کہا کیا چاہتا ہے، پانی دوں؟ کہا نہیں پانی چاہیے، نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے، دودھ دے دوں؟ کہا دودھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا مرہم پٹی کر دوں؟ کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو کیا چاہیے؟ کہا مرنے کے قریب ہوں، ایک تمنا ہے کہ کملی والے کا چہرہ دیکھنا۔ کہو سبحان اللہ، ایسا عشق رسول تھا، مر رہا ہوں، ایک تمنا ہے کہ حضور کا چہرہ دیکھنا۔ اللہ ہم سب کو حضور کا زیارت نصیب فرمائے جی۔ فرمایا کملی والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، موت قریب ہے، یہ دودھ بھی ایک طرف، یہ پیاس بھی ایک طرف، یہ سب حضور پر قربان، صرف حضور کا چہرہ دیکھنے کو تڑپ رہا ہوں۔ تو اس مشکیزے والے نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ پانی رکھا اور اس صحابی کو اٹھایا، چل پڑا۔ جب جا رہا ہے تو دیکھا دور سے حضور علیہ السلام بیٹھے، کہا وہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، کہا مجھے جوڑو۔ اب عشق رسول دیکھ لو، یہ صحابی فرمایا مجھے چھوڑیے، اب یہ گھسٹ کر جا رہا ہے جی، زخموں سے چور چور جا رہا ہے۔ کہا مجھے کندھوں پر نہیں، اب گھسٹ کر جانا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں میں۔ جب یہ پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کہیں تشریف فرمائے اور حضور علیہ السلام کے قدم مبارک یوں لٹک رہے، تو یہ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قدم مبارک پر جب اپنا چہرہ رکھتے تو حضور نے دیکھا یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زیاد ابن سکن آپ کا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا دیکھو صحابیوں، اگر کسی کو جنت جاتے ہوئے دیکھنا ہے اس صحابی کو دیکھو، یہ سیدھا جنت جا رہا ہے، یہ سیدھا جنت جا رہا ہے۔ کیسا عشق تھا ان کے دل میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ، وہ مشرک، وہ کافر، اس کا آقا جب اس کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا نا منہ کے بل، اور کہیں طرح سے ان کو ظلم اور اذیت دے کر، پھر اس کے زبان پہ جو کلمہ آتا تھا اللہ، وہ کیا تھا؟ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں ہم اپنی خواہشیں حضور پر قربان نہیں کر سکتے جی۔ خواہشیں، ساری باتیں چھوڑو کہ ہم حضور پر جان قربان کریں، جان نچھاور کریں، صرف حضور کی سنتوں پر، حضور کی خواہش پر، چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرو، سیدھا جنتی ہو۔ یہ قرآن کی آیت برملا قیامت کی صبح تک ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی آواز لگاتی رہے گی اور امت کو جگاتی رہے گی، ان لوگوں کو جو خواب غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم یوں کر لیں گے تو بس عاشق رسول نہیں۔ عشق کا تقاضا یہ ہے اپنی خواہش کو اللہ کے رسول پر قربان کرنا سیکھو۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی معاشرے میں
کبھی شادی میں کبھی خوشی میں آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کہو گے حق بات تو رشتہ دار کہیں گے جاؤ مولوی بن گئے ہو، کہو ہاں مولوی بن گیا ہوں. کہیں صوفی بن گئے ہو، کہا ہاں بالکل صوفی بن گیا ہوں. حضور کے لیے تو صحابہ نے آنکھیں قربان کیے، خون بہا دیے. اگر میں کچھ لان تان کی باتیں سنو کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. فلا تلومونی، کسی کے ملامت سے جو ہے گھبراؤ نہیں. وہ تمہیں ملامت کرے تو گھبراؤ نہیں، حق کی بات برملا کہو، برملا کہو. اور اپنی زندگیوں کا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا جینا ہوگا تو حضور کے جینے کے طریقے پر. ہماری موت ہوگی تو موت بھی انشاءاللہ حضور والا. اور ہماری خوشی اور غمی، رہن سہن، سب کچھ معاشرتی یا معاشی کوئی مسئلہ ہوگا وہ حضور کے طریقے پر ہوگا، تب ہم سرخرو ہوں گے. یقیناً آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے میں اخیار کے طریقے پر، یہودی عیسائی کے طریقے پر خوشی محسوس کرتا ہے. آج کے مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ میں لباس حضور کا پہن رہا ہوں الحمدللہ. آج کا مسلمان ایسا کاروبار اختیار کرے کہ صحابہ نے جیسا کر کے دکھایا تو پھر فخر کرے کہ سبحان اللہ، پوری دنیا دیکھتی رہ جائے کہ واقعی مسلمان ایسا ہوا کرتے ہیں. ہمارا نکاح، ہماری خوشی، ہمارا غم ہر ایک سنت کے مطابق ہو تاکہ غیر مسلم بھی آپ کو دیکھ کے واقعی یہ مسلمان ہے. ہمارے جب یہاں سے جاتے تو پینٹ شرٹ پہن کر پوری دنیا میں فخر کر رہے ان کا لباس پہنا ہوا. یہاں سے کوئی افسر ہی آتا یہ شکاگو سنت کے مطابق داڑھی، اس نے کہا دوستوں نے کہا پینٹ شرٹ پہن لو، تو میں نے کہا حضور کے اس لباس کو میں نہیں اتار سکتا ہوں جی. ایسے بھی غیرت مند لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں ایئرپورٹ سے آپ کو واپس کریں گے. کہا واپس کرے کوئی بات نہیں، لیکن میں حضور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں ان کی باتیں. وہ صحابی کیا صحابی تھے، جب سارے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوں اور پھر صحابی کانا کار ہے، لقمہ گر گیا دسترخوان پر تو صحابی نے اٹھا کر اس کو صاف کیا. تو ساتھ والے نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ محمد کے غلاموں کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا. کہا چھوڑو ہؤلاء السفہاء، ان بے وقوفوں کو چھوڑو. محمد کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبی کی سنت ان سے کئی گنا زیادہ ہے. مجھے میرے نبی نے تعلیم دیا ہے، میں اس کو صاف کروں گا اور کھا لوں گا تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے. یہ ایسا عشق تھا، عشق رسول یہ ایسا عشق رسول تھا. اللہ اکبر. یہاں تک نہیں، جب آپ اپنی اکابر کی زندگی کو دیکھیں گے، کون سے اکابر، اللہ اکبر. وہ کہنے کو کہہ رہا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینہ منورہ میں قدم رکھا، جب نبی کے روضہ اقدس کو دیکھا، وہ کہنے لگا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. حضور کا ایسا عشق تھا. یہاں تک نہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک نبی کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیثوں کا درس دیا ہے. 7 سال تک. یہ ایسا ایک عشق تھا. آج ہمیں حضور کی کتنی حدیثیں یاد ہے، کتنے درود شریف ہمیں یاد ہے. ہاں، آج مسلمان ٹوپی پہننے کو تیار نہیں، اور دن رات حدیثیں، یہ حدیث وہ حدیث. جب باتیں کرو تو اتنے دلائل کے انبار لگاتا ہے، اور جب عملی زندگی کو دیکھو بالکل حضور کی زندگی سے اس کی زندگی خالی خولی نظر آئے گی. تو اس لیے سچا عاشق رسول اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، اور بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مانگو یا اللہ یہ بھی کون سی زندگی ہے جو بلا حضور کی زندگی سے دور گزر رہی ہے. یہ زندگی بھی کیسے زندگی ہے جو اللہ کو محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے. اللہ کو وہ زندگی پسند ہے جو میرے نبی کے طریقے کے قریب ہو، نبی کے طریقے پر ہو. وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے.
تو آپ میں سے ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، تو پھر کس کی اتباع ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے جیسے ہمارے معاشرے میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ لباس پہن کے، وہ لباس نہیں، سفید لباس حضور کا پسندیدہ لباس تھا، سفید لباس حضور کا۔ اور علامہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے، جو شخص سفید کپڑے پہنتا ہے، سفید، اور یہ سفید کپڑے جب تک میلے کچیلے نہ ہوں یہ ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتی ہے اللہ کی۔ کیا پوچھتے ہو؟ جو لباس محمد کو پسند ہو وہ کیسے تسبیح نہیں پڑھے گا؟ بتاؤ بھائی، وہ کیسے تسبیح نہیں پڑھے گا؟ تو ہمیں سفید لباس پہننی چاہیے جو حضور کا پسندیدہ، سر پر ٹوپی، ساتھ میں کبھی موقع ملے تو عمامہ، تو ایسا ہر طریقہ ہمارا حضور والا ہونا چاہیے۔ حضور کے خلاف زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں، کوئی راحت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا آسان سا نقطہ ہے کہ صحابہ نے تو جانیں قربان کی اور ہم تو اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو آپ کے ملک میں حیدرآباد میں کوئی خبیث اٹھتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ملعون جہنمی کتوں میں سے کتا ہے وہ۔ اللہ اس ذلیل کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے۔ جس فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر جس کا درہ چلتا ہے اور جس کے شیطان سے سایہ بھگتا ہے، ہر کوئی خبیث اٹھتا ہے۔ اور یہاں تک ان خبیثوں کی بات ہے، وہاں اس خبیث کو دیکھو، اس تائی لینڈ میں ہے کہ پتہ نہیں کون سا قرآن مجید کو اس نے اٹھایا ہوا اور جلا رہا ہے۔ اب یہ کافر زور لگا رہے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ ہو نہیں رہا، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کیوں پھیل رہے ہیں دنیا میں، اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ ذرا جم جاؤ، ذرا اتفاق پیدا کرو، ذرا سنت پر چل کے دکھاؤ، یہ اور زیادہ جلیں گے انشاءاللہ۔ ان کو اللہ دنیا میں جلا کے دکھا رہا ہے، تو دنیا میں پھیل رہا ہے، اور کسی مسلمان نے پھر اس کے ہاتھ سے قرآن اٹھا کے پھر بانٹ پڑا ہے۔ جی کمال کیا ہے اس نے، یہ بھی بہت بڑی غیرت کی بات ہے۔ جی وقتی طور پر انسان میں ایسا غیرت بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ نے قرآن کا حفاظت کیا، تو قرآن کی نور کو یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکے گا۔ ساری دنیا کے لوگ دین کے مخالف بن جاؤ، خدا کی قسم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جیسے اللہ کے لیے ایک مرتبہ مار کے پھر لوٹا دینا آسان ہے نا، پیدا کر دیا، اللہ تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو پیدا کریں گے، ان سے دین کا کام لیں گے۔ ہاں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لو کہ یا اللہ زندگی ہو تو حضور والا ہو، زندگی ہو تو خلفائے راشدین اور صحابہ والی ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اپنے اندر طلب، شوق، شغف، ایسی چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو مسئلے ہیں جی انہوں نے پوچھے ہیں، بتا ہی دیتا ہوں، وقت بھی ایسا مختصر سا ہے۔ ایک حوالے حاجی صاحب نے پوچھا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی حضرات جو ہے رکوع اور سجدے میں پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو ایک بہت بڑی بیچاروں کو پریشانی کیا لاحق ہوتی پتہ ہے؟ جب مسجد میں آتے ہیں بس نکلنے کی چانس کدری سے لگ جائے اور فوراً، آپ کو میں نے حدیث ایک نہیں، مطلب کوئی ابھی یاد نہیں کہ 500 مرتبہ بھی یہ مسئلہ میں نے بیان کیا۔ بخاری شریف میں جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف کی جلد اول میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو بٹھاؤ، یہ ساتھی کیوں پریشان ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رکوع سے پہلے امام سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یا رکوع میں پہلے امام سے جانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح سجدے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، ہمارے سارے مقتدی پہلے سے کلٹی ہے، اب خدایا ان کو کون اٹھائے؟ کوئی ایسا مقتدی ہے نہیں جو لکڑ اٹھا کے ایک ایک کر کے ان کو ٹھیک طریقے سے کھڑا کرے۔ حضور نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے، مجھے شبہ ہے کہ اس کا سر کہیں قیامت کے دن مجھے گدے کا نہ ملے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے، کس کا سر کا نہ ملے بھائی؟ گدے کا، حمار، جس کو عربی میں گدھا کہتے ہیں نا، یہ گدھا
گدے کا سر کا نہ ملے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس بندے کا جو امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے۔ اس لیے امام سے تسلی کے ساتھ، کیا ضرورت ہے جلدی جلدی؟ ہمارے جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں پریشان، اب سمی اللہ لمن حمدہ، یہاں ایک تسبیح ہے، کیا تسبیح ہے پتہ ہے؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب ہم تو چاہتے ہیں، مولوی صاحب چاہتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایسا اجر آپ کو ملے جو آپ کے وہم گمان میں نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں مولوی صاحب خنند موزت کشور کڑی چولا کا کن دنیا کیوں، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے، دماغ اس کا پتہ نہیں کدھر باہر گھوم رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ کلمات سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ایک صحابی نے پڑھے تھے، تو حضور نے سلام کے بعد پوچھا یہ کس نے پڑھے؟ کس نے پڑھے؟ تو صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے پڑھے تھے۔ فرمایا تو نے ایسے طاقتور کلمات کہے کہ میں نے نماز میں دیکھا کہ 30 فرشتے لب کے ان کے اجر کو لینے کے لیے۔ کہو سبحان اللہ بھائی، آپ کا نماز ایسا کامل ہم چاہتے، لیکن آپ نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کیا ہو؟ بس سورۃ القریش و انا اعطیناک جزر فارغ کا زبان الاڑ سوچ بھائی فارغ، ملا سے جان چھوٹ گیا۔ ہماری سب سے بڑی بیماری یہی ہے نا۔ اب حدیث یہ میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے، یہ جو گھڑی ادھر لگا ہوا ہے نا، یہ پس گئے اس کے ساتھ ہم اس کو لگا کے، وہ بندہ ادھر بالکل الٹا اس کو لگوا پیچھے لگائے۔ 1 منٹ 2 منٹ لوگوں کو ایسا بیماری نے پکڑا ہوا ہے، دماغ ان کے جراثیم سے بھرے ہوئے، 2 منٹ بھی کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد میں آتا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ جو اپنی بخشش کروا رہا ہو، انتظار میں بیٹھا ہو۔ اور ہمارے اتنے جراثیم زدہ لوگ ہیں، وہ 2 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے، بس ٹھیک ٹھاک قسم کو بس ادھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بس ہوائی اڑ رہا ہے، ان کا F-16 ابھی تیار ہے جی اڑنے کے لیے، اور خاک باہر کڑا پر بیٹھا ہوگا، ادھر منہ کھالک مر رہا ہوگا منہ پر۔ جب ادھر مسجد میں آئے گا تو شیطان 70 قسم کے اس کے شیطان اندر جسم میں جائیں گے اور کہیں گے جلدی فارغ ہو کے نکل جاؤ جی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کچھ حدیثوں کو سمجھو، پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھو۔ یہاں جب آپ آئے تو سکون کے ساتھ بیٹھو، بالکل آرام کے ساتھ۔ اب فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک نہیں، دوسری بات سناتا ہوں، وہ بھی سنو۔ حضور نے فرمایا کملی والے نے کہ جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے ثواب برابر اس کے لیے جاری اور ساری رہتا ہے۔ نماز کا ثواب، اور یہاں تک نہیں، نماز کے بعد بھی جب آپ بیٹھے رہیں گے تب بھی ثواب مل رہا ہے، جاری ساری ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل رہا ہے، لیکن ہم لینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ جسم میں، دماغ میں بیماریاں بس ہے، بس کھڑے ہیں بھائی، مولوی صاحب یہ کدھر ہے، مولوی صاحب یہ کدھر ہے، مولوی صاحب آسمان سے نازل ہو رہا ہے تمہارے سر پر، وہ توپ رہا ہے جو ڈائریکٹ ابھی نازل ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر یقین کرو، میرے دل میں آتا ہے نا، انا اعطینا سے زیادہ کوئی ان کو نماز نہیں پڑھا ہو۔ ایک دن ایک بندہ آیا ادھر، وہ کہتا ہے وہ فرنس روڈ سے میں ادھر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، شوق، لوگوں کا شوق، وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اور یہاں جو بیماری ہے وہ ادھر ہے، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ انا اعطینا پڑھ کے بس پڑھو، نکلو کہ فارغ ہو جاؤ اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے جی۔ اللہ سے مانگو سکون والا، راحت والا، چین والا، خشوع خضوع والا، کہ نہ ٹائم دیکھو، نہ پیچھے دیکھو، نہ ادھر ادھر دیکھو، بس آرام سے اپنے وظائف میں، معمولات میں دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، صحت ہے، زندگی، جاؤ سول اسپتال میں، اب کتنے مریض پڑے ہوئے، اب ان سے کہو، کوئی شخص کہے گا یا اللہ میں رکوع کرنا چاہتا ہوں لیکن توفیق نہیں ہے، میں سجدہ لگانا چاہتا ہوں توفیق نہیں ہے، میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں توفیق نہیں ہے۔ صاحب بستر فراش پر، ایسے بستر پر لوگ پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم پاک ہو جائیں، پاک نہیں ہو سکتے، بیمار ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جاؤ ذرا ان سے پوچھو، پھر اللہ کی صحت و عافیت، ایمان والی زندگی پر خوش ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جس مسجد میں جماعت ہو اس کے بعد لوگ جو اگلے مصلی ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے جی،
اب جب نماز آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد حکم ہے کہ انتشروا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کچھ سنت جو ہے جگہوں کو تبدیل کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اب ایک شخص مریض ہے، مثلا شوگر کا مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کا، اب آپ حضرت مانا اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا بیماری اسی طرح ہے نا، اب ادھر کبھی میں درس دیتا ہوں، آ کے سامنے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. ابھی اس کو کون سمجھا؟ ابھی درس دے کر اٹھے ہیں، ابھی اس کو اتنا عقل نہیں ہے، ابھی آ کے ادھر پھر اللہ اکبر، جیسے ادھر میں بیان کر رہا ہوں یہ ادھر کھڑا ہو گیا جی. تو اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوشش کرو جگہوں کو تھوڑا تبدیل کرو، آگے پیچھے ہو جاؤ، تاکہ آگے والے جو نکلنا چاہتے ہیں آسانی سے نکل جائے، کہیں گناہگار نہ ہو جائے. اور آپ نے دیکھا تو ایک سائڈوں پر ایسے کھڑے ہو جاؤ، ایسے نہیں ہے کہ بس آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ آگے والا بیچارہ بیمار ہے، مریض ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، اور آپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ تقوی کے ساتھ، پورا کش پکڑا ہوا ہے اس. تو اس لیے اس میں بھی احتیاط یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آپ جگہوں کو تبدیل کریں فرض نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقول